کے پی ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہو گیا. محسن نقوی بھی وہاں موجود تھے اور سی ایم علی امین گنڈاپور بھی وہاں موجود تھے. بٹ دا پرابلم ہیئر از کہ ایک تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بڑی واریسا میں, یہ وہاں تو بنکرز تک موجود ہیں اور اتنا ہیوی وہاں پہ اسلحہ لوگوں کے پاس موجود ہے. اینڈ وی آل انڈرسٹینڈ کہ یہ اوور دا ایئرز سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اور بات صرف ایک ہی اینڈ پہ جا کے ختم ہوتی ہے کہ یہ کنٹینیوس بیڈ گورننس ہے. سیکیورٹی کے ادارے وہاں پہ آ کے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان سے تو فائٹ کر سکتے ہیں, جرگے کو بھی بلا سکتے ہیں, ان سے بھی مل سکتے ہیں, بٹ دا پرائمری رسپانسبلٹی لائز ود دا پروونشل گورنمنٹ. یہ معاملہ اتنا خراب کیوں ہوا؟ اور وہی سوال جو آپ سے سبھی پوچھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی وہاں پہ تھرڈ ٹرم جا رہی ہے, آخر کیوں اتنی بیڈ گورننس ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار بینگ می ود ان یور پروگرام. دیکھیں یہ تھوڑا سا نا میں اس میں آپ کے سوال کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں اور تھوڑا سا اس کو نا کریکشن کی طرف پہ لے کے جاتا ہوں ود کائنڈ پرمیشن, ود یور کائنڈ پرمیشن. دیکھیں یہ جو کرم ایجنسی تھی دیٹ واز اے پارٹ آف ایجنسیز. یہ ان ایجنسیز میں تھے جو بعد میں مرج ہوئے اور اس کے بعد یہ کے پی کا حصہ بنے. سو یہ ہمارے تین جو تھرڈ ہماری گورنمنٹ ہے اس کے اندر یہ سیکنڈ گورنمنٹ کے ٹاپ اینڈ پہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہماری سیٹس ہوتی تھی 342 نیشنل اسمبلی کی سیٹس کی بات کر رہا ہوں, اور اب جو ہے ہماری سیٹس ہیں 336 ان فیکٹ, اور 225 اور دوسری جو آتی ہیں جس پہ آپ کو پہلے 228 پہ آپ کو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوتی تھی, اب 224 پہ ہوتی ہے. سو ہماری سیٹس کم ہوئی اوورآل. کیوں؟ کیونکہ جتنا بھی ٹرائبل ایریا تھا وہ مرج ہوا, وہ کلب ہوا پروونشل کے پی صوبے کے اندر. سو یہ ہمارے اگر آپ مجھے کہیں ایز اے پی ٹی آئی ورکر, ایز اے پی ٹی آئی ریپرزنٹیٹیو, تو یہ ہمارے کوئی 10 سالوں کے اس میں نہیں ہوا. یہ کیونکہ کرم ایجنسی تھی, اس کا اپنا پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا وچ از ایڈمنسٹرڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ. یہ میں بڑا کلیئر کروں, کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا تھا یہ, اور یہ کانسٹیٹیوشن امینڈ ہوا اور اس کے بعد ایگزیکیوٹ جا کے ہوا یہ آپ کے 2018 کے الیکشنز کے سے تھوڑا سا پہلے. سو دا تھنگ از کہ اس کے جو پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے جس کو پولیٹیکل ایجنٹ ڈیل کرتا تھا اور ہیڈ کرتا تھا, اور ایک وہاں پر ملک سسٹم ہوتا تھا, اس کے بعد دوسرا سسٹم چلا, یہ سارے کے سارا فیڈرل ایڈمنسٹرڈ علاقہ تھا. نمبر 1. نمبر 2 چیز یہ ہے کچھ جغرافیکلی بھی آپ اس کو دیکھ لیں کہ جو کرم ایجنسی ہے وہ اور جو پاڑا چلا رہا ہے انفیکٹ یہ 3 سائڈ سے, یہ ایک ایسی بیلٹ ہے جو 3 سائڈ سے سراؤنڈڈ بائی دی افغانستان ہے, اور اس کی جغرافیکل ویلیو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ اگر آگے تھوڑا سا اور آگے جا کے دیکھیں, اور میں آج کے اوپر آ جاتا ہوں جو آپ کا اسپیسیفک کوسچن ہے, دیٹ از کہ آج کی تاریخ میں جو پاڑا چنار روڈ جاتی ہے, جو کرم ایجنسی روڈ جاتی ہے, آپ کا زمینی رابطہ نہیں ہے, روڈ بند کی ہوئی ہے. روڈ پروونشل گورنمنٹ نے نہیں بند کی. پروونشل گورنمنٹ اپنے سارے ریسورسز یوز کر کے کر رہی ہے جو اپنے لوگوں کے لیے جس طرح حد تک جا سکتی ہے. ایک ہیلی ہے سی ایم کے پاس, وہ آپ دیکھ لیں کہ ایک دن میں کتنے چکر لگا رہا ہے, وہاں سے زخمی بھی لے کے آ رہا ہے, وہاں دوائیاں بھی دے رہا ہے, وہاں باقی چیزیں بھی دے رہا ہے. لیکن لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور اسپیشلی فیڈرل گورنمنٹ کی بہت بڑی وہاں پر ضرورت ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے. اور میں یہ کوسچن کرنے کا حقدار تو ہوں نا کہ آپ کے انٹیریئر منسٹر صاحب آج یہاں پر وہاں پر جا کے اور اس چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں. انٹیریئر منسٹر از دا موسٹ پاورفل مین ان دا کنٹری. انفیکٹ میں تو کہتا ہوں وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقتور ہے وہ آج جا رہے ہیں اور اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو آپ کچھ تھوڑا سا ان کے اوپر بھی برڈن ڈالیں. اور ہمیں یہ جو اگر میں پروونشل گورنمنٹ کی بات کروں پی ٹی آئی کے حوالے سے, ہم تو جان جتنی جان ہے اپنی لگا رہے ہیں. تھوڑا سا لیٹ می انٹرجیکٹ ہے. دا پرابلم از کہ جیو پولیٹیکلی یہ کہاں پہ ہے, وی آل نو دیٹ. کب یہ ادارے ضم ہوئے ہیں, کب یہ ایجنسیاں ضم ہوئی ہیں, فورمر فاٹا تھا, وی آل نو دیٹ. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت اوور آل جو فوکس ہے آپ کے سی ایم کا جو کہ علی امین گنڈاپور ہیں اور آپ کی گورنمنٹ کا, وہ بہرحال گورننس نہیں ہے. میں کرم کو 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ کر دیتی ہوں. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو وفاق کی ضرورت تھی, تو ہم نے کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ علی امین گنڈاپور بارہا اپیل کر رہے ہوں وزیر داخلہ سے یا کسی سے بھی کہ پلیز آئیں اور ہماری ہیلپ کریں. وی کین ناٹ سالو دس آن آر اون. حالانکہ یہ پروونشل چیپٹر ہے, سیکیورٹی آپ کی ذمہ داری ہے, لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ ریوالو کر رہا ہے اراؤنڈ پی ٹی آئیز اون پالیٹکس. گورننس وہاں نہیں ہو رہی. ایسے نہیں ہے جی, یہ اس کو میں بالکل نہیں مانتا ہوں. اس کی ریزن ہے لاجیکلی بات کر رہا ہوں. اس کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب کسی دوسری دنیا میں رہتے ہیں؟ کیا اسلام آباد کے اندر جب ہم آتے ہیں اور 245 لگا کے فوج طلب کر لی جاتی ہے
اپنے لوگوں کے لیے، تو کیا یہ ان کا اسپیکٹ نہیں ہے کہ ان کو نہیں نظر آ رہا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور جائیں جا کے بات کریں؟ کیا ان کو آپ بری ذمہ کر دیں گے؟ اور یہ چیز اور میں بتا دوں کہ خالصتاً یہ جو ہے سیکیورٹی جو ہے یہ صوبے پروونس کے اوپر آپ نہیں ڈال سکتے. جہاں پر بارڈر ایریا موجود ہوتا ہے وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ، وہاں پر ایجنسیز، وہاں پر لا انفورسنگ ایجنسیز ساری کی ساری انوالو ہوتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بات کہیں. یہ بتاتے چلیں نہیں، ہم مدد مطلب دس از سم تھنگ پیتھیٹک کہ ہم نے مدد طلب کرنا تھا. ہم نے ان کو کہا تھا کہ یہاں چوک میں کھڑے ہو کے اعلان کرو کہ جو آئے گا تو وہ واپس جائے گا نہیں. کہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے تو یہ بات پہلے کر لیتے. The thing is کہ 21 نومبر کو جو واقعہ ہوا، میں نے یہ بات بالکل بھی نہیں کہی. آپ اس کو، میں نے یہ بات بالکل بھی نہیں کہی. اب آپ سنیں، آپ کو کوشچن آ گیا نا، میں نے آپ کو کوشچن لے لیا، اب آپ مجھے تسلی سے سنیں. میں نے بالکل بھی یہ بات نہیں کہی کہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے. We are doing it on our own. اور میں نے یہ نہیں، میری عرض سن لیں. میں نے آپ کو کہا کہ ہم اپنے طور پہ جتنے ریسورسز ہیں وہ یوز کر رہے ہیں. سی ایم کا ایک ہیلی ہے، میں نے آپ کو کہا ہے with subject to confirmation. میری بات کو جا کے دیکھیں دن کو کیا کرتا ہے، وہ کتنی دفعہ جاتا ہے، کیا چیزیں پہنچا رہا ہے، کیا نہیں پہنچا رہا، ساری چیزیں آپ کو پتہ لگ جائیں گی. اس کے برعکس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، اس کے پاس ادر لا انفورسنگ ایجنسی کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہیں، اور ملک ہمارا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں پر، اور آپ جو بات کر رہی ہیں کہ ہم نے کتنی دفعہ کہا اور ہم نے کیا کہا، وہاں پر جتنے ایکشن سٹارٹ ہوئے کیا وہ پولیٹیکل گورنمنٹ سے پوچھ کے کیے گئے تھے؟ ایسے نہیں کریں نا. دیکھیں یہ نہیں ہوگا کہ میٹھا میں کچھ نہیں کر رہی، میں صرف فیکٹس رکھ رہی ہوں. قمر شیما صاحب مجھے ایک بات بتا دیں، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر وہاں پہ فوڈ ہے، اگر وہاں میڈیسنز نہیں ہیں، اگر وہاں پہ گیس سپلائی نہیں ہے، اگر وہاں پہ ڈیلی ویجرز لیبرز باہر نہیں نکل سکتے بیکاز روڈ کلوجرز نہیں ہے، لیکن فیئر اتنا زیادہ ہے، جرگا جاتا ہے اور خود کہتا ہے کہ ہم نہیں ٹریول کر سکتے، ہم دوسرے راستے لے رہے ہیں صدا جانے کے لیے اور پارا چنار جانے کے لیے. اس سب کو نمبر 1 ہم نے کتنا ہائی لائٹ ہوتے دیکھا بائی دا کے پی گورنمنٹ، ہم نے کتنا ہائی لائٹ ہوتے دیکھا بائی دا میڈیا، اور کتنا ہم نے اس پہ ریزالو اور ڈیبیٹ دیکھی. جسٹ ایک خبر آتی ہے، باقی وہ لوگ پوری ڈان میں رپورٹس آئی ہیں، میں ان کی بیس پہ یہ بات کر رہی ہوں اور ڈیٹس کے ساتھ میں وہ کوٹ کر سکتی ہوں رپورٹس، کہ وہاں لوگوں نے، ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ بچے نمونیے سے مر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ سیاسی بیانات ہی ختم نہیں ہوتے. دیکھیں جی، جہاں تک مجھے یاد ہے، مجھے کریکٹ کر دیں، آج بھی خیبر پختونخوا کو شاید جو نیشنل فائنینس کمیشن ہے اس میں سے 1% جو ہے وہ ملتا ہے، بیکاز وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے. کوشچن یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ دوسروں پہ الزام لگا دیں، دوسرے آپ پہ الزام لگا دیں، لیکن کس کی کانسٹیٹوئنسی ہے، کس کے لوگ ہیں، وہ کس کی پرائمری ذمہ داری ہے؟ کیا آپ نے مرکز سے ہیلی کاپٹر مانگے ہیں، مرکز سے کچھ مانگا ہے، پنجاب سے کچھ مانگا ہے؟ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ امریکی جو ہیں کانگریس کو خط لکھیں کہ ہمارے لیڈر کو چھڑائیں، ضرور چھڑائیں، لیکن کویسچن یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو امیڈیٹلی ضرورت ہے کہ آپ اپنے بندوں کو فرسٹ ایڈ پہنچائیں، اور وہاں پہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں بنکر ختم کرنے ہیں، یہ چیز ختم کرنی ہے، اپیکس کمیٹی بلانی ہے، یہ تو جس دن اسلام آباد پہ چڑھائی ہو رہی تھی اس دن کہتے ہیں جی اپیکس کمیٹی بلانی ہے، کیوں نہیں بلائی گئی ہماری کمیٹی؟ کیوں ہمارے مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی لا اینڈ آرڈر ہے پروونشل سبجیکٹ ہے، پروونسز کو اس میں مرکز پہ نہیں دیکھنا چاہیے. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ آن گراؤنڈ سچویشن ایسی ہے تو امیڈیٹلی کال کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس مائک نہیں ہے اس کی آواز نہ پہنچے. دیکھیں ہمارے پاکستان میں اور بھی جگہوں پہ ایسے چل رہا ہے، صرف یہ نہیں کہ خرم کی بات نہیں ہے، بلوچستان میں، گلگت میں جن لوگوں کے پاس مائک نہیں ہے ان کی آواز نہیں پہنچتی اسلام آباد میں، اور جب تک پہنچتی ہے ان کا بہت نقصان ہو جاتا ہے. یہ ریاست کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا، عوام کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، لوگوں کے اندر بددلی پیدا ہوتی ہے. اور جو لوگ امیڈیٹلی وہاں سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں، یا جن لوگوں کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے، وہ کس منہ سے وہاں پہ جائیں گے کہ وہ لوگوں کے لیے کیا ذمہ داری وہ ادا کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس میں بجائے اس کے کہ بلیم گیم کریں، وہ جو ایکشن کی ضرورت ہے، اور اس میں بہت لیٹ کی ہے صوبے نے.